والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز والفرقان الحميد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وإذا خاصم فجر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ اور پیکر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ الغرض دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو معیار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پیروی، آپ کے اسوہ حسنہ کی تعمیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور فرما برداری پروردگار کی خوشنودی اور رضا کا جو ہے وہ حق کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح زندگی نہیں بنے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ممکن نہیں ہے۔ اور جب اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہی نہیں ہو رہی تو پھر اللہ کی محبت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اور جس سے اللہ محبت نہیں فرما رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کامیاب و کامران نہیں ہے، وہ خائب اور خاسر ہے، وہ نامراد اور رسوا ہے، وہ بدنصیب آدمی ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو سب سے نمایاں وصف، جو نمایاں جو ہے خوبی ہمیں نظر آتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا اخلاق ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو عظیم المرتبت اخلاق کے مرتبے پر فائز فرمایا، اور آپ کو ایسا اخلاق اور ایسا رویہ عطا فرمایا ہے جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمایا گیا۔ وہ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ اپنے عمل سے نبوت سے پہلے پورے 40 سال فرمایا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے منصب نبوت پر باقاعدہ اعلانیہ فائز نہیں کیا گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے چرچے عرب کے اندر پھیلے ہوئے تھے، اور ایسے پھیلے ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ کو جاننے والے اور پکارنے والے کم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے آپ کو پکارنے والے بہت زیادہ تھے۔ اور جب بھی تذکرہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بتایا اچھا وہ صادق اور امین،
آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اور یہ صداقت اور امانت، یہ شرافت اور دیانت، اور یہ آپ کا اخلاق اور یہ آپ کا کردار جو پورے 40 سال آپ نے پیش کیا، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کی تبلیغ کی ہے وہ 23 سال ہے۔ مطلب ہے کہ اگر آپ اپنی بات کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی مقام اور مرتبہ چاہتے ہیں، اور اگر آپ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے کردار کو بہتر کرنا پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلانیہ نبوت کا جو ہے آغاز کیا، اور آپ کو حکم ہوا کہ اپنی نبوت کا اعلان کریں اور اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو اور اہل محلہ کو بتائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، یا صباحا۔ یہ وہ کلمہ تھا جو اس وقت بولا جاتا تھا صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر جب مکہ والوں کو کوئی خطرہ درپیش ہوتا تھا، یا اہل مکہ نے بہت اہم بات کرنی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے یا صباحا کا اعلان کیا، تو مکہ کا ہر فرد اپنے گھر سے نکل کر آپ کے سامنے حاضر ہوا، یہاں تک کہ وہ شخص جو آپ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا تھا، اس نے اپنی جگہ پر اپنے خادم غلام کو بھیجا کہ جاؤ، بہت اہم بات ہے، سن کے آؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھڑے ہو کر سب سے پہلے جو بات لوگوں سے کی وہ یہ کی کہ اے اہل مکہ، بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کو تیار ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ وہ کہنے لگے، کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کو کبھی غلط بیانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، ہم آپ کو صادق اور امین جانتے ہیں، اور اگر آپ یہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم اس کو بغیر دیکھے یقین کرتے ہیں آپ کی بات پر۔ اتنا یقین تھا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر۔ پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا خطاب تھا جو آپ نے اعلانیہ فرمایا۔ اس کے اندر جو بات میں آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین گردانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے تھے اور آپ کو سچا مانتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے جھٹلایا اور انکار کیا، اور اس کی وجہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ حق کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے اولاد کو جانتے ہیں، لیکن یہ بغض اور عناد کے اندر اور تکبر اور سرکشی کے اندر اور بغاوت کے اندر آپ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آپ کی صداقت پر، آپ کی امانت پر، آپ کی دیانت پر، آپ کے کردار پر کوئی شک کرتے ہوئے یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار، اپنا اخلاق پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا اخلاق پیش کیا ہے، اپنا کردار پیش کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو خلق عظیم پر، عالی مرتبت پر جو ہے فائز فرمایا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اسی اخلاق کی تعلیم لے کر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور آپ نے سچائی کا درس دیا ہے، آپ نے دیانت کا درس دیا ہے، آپ نے امانت کا درس دیا ہے، آپ نے صداقت کا درس دیا ہے،
آپ نے شرافت کا درس دیا ہے، آپ نے کردار کو پیش کیا ہے، اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کو آپ نے سچ پر، امانت پر، کردار پر، شرافت پر، دیانت پر، ان چیزوں کے اوپر کھڑا کیا ہے، اور ان کو آپ نے ایسا مہذب یافتہ معاشرے کے اندر تبدیل کیا ہے جس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے، اور ان کو بتایا گیا کہ تم نے سچ بولنا ہے، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے امانت کا خیال کرنا ہے، تم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، تم نے جو ہے لوگوں کو گالی گلوچ نہیں دینی، تم نے وعدے کی پاسداری کرنی ہے، تم نے یہ ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ جو شخص یہ صفات، یہ کردار اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا تو پھر سمجھ لے اس کے دین کے اندر، اس کے ایمان کے اندر خلل ہے، اور وہ اس طرح سچا اور پکا مسلمان نہیں ہے جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، فرمایا جو نفاق کی علامتوں میں سے ہے، اور ان میں سے اگر کوئی ایک صفت، کوئی ایک چیز کسی انسان کے اندر پائی جا رہی ہے، فرمایا وہ نفاق کے اس صفت کے اوپر موجود ہے، اور وہ نفاق کے شعبے کے اوپر موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کو واضح فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف کرتا ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور یہ بھی منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یہ منافق کی نشانیوں میں سے آپ نے بیان فرمایا۔ اس میں جو پہلی منافق کی نشانی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا، اور جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، باطل کے مخالف ڈٹ جاؤ، جھوٹ کے خلاف تمہارا جو ہے کردار وہ مخالفت کا ہونا چاہیے، اور تمہیں سچائی پر قائم رہنا چاہیے۔ اور پھر حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے بندے کی مثال کیسے بیان فرمائی؟ فرمایا علیکم بالصدق، تم سچ کو لازم پکڑ لو۔ علیکم واجب اور فرض کے زمرے میں آتا ہے۔ فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑ لو، فإن الصدق یہدی الی البر، جو سچ ہے وہ نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور جو نیکی ہے وہ جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور فرمایا جھوٹ سے بچ جاؤ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ گناہ کا باعث بنتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو جھوٹ ہے وہ جہنم اور آگ کے اندر لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ جھوٹے آدمی کو اپنی رحمت سے محروم فرما دیتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، یعنی اللہ نے جھوٹ بولنے والے کو اپنی لعنت کا حقدار قرار دیا۔ اب لعنت کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی رحمت، اور رحمت کے متضاد ہے لعنت۔ رحمت کا مطلب ہے کہ اس شخص کے اوپر کرم خداوندی ہے، فضل الہی ہے، اس کے اوپر رحمت ایزدی ہے، اس کے ساتھ پروردگار ہے، اس کا رب ہے، وہ اس سے خوش ہے، وہ اس سے راضی ہے، وہ اس کی زندگی کے تمام معاملات میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اگر یہ مشکل کے اندر ہے تو مشکل میں آسانی پیدا فرماتا ہے، اگر یہ پریشانی میں ہے تو اس کو پریشانی سے باہر نکالتا ہے، اگر یہ بیمار ہے تو اس کو بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں لعنت ہے، اور جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار نے اس کو اس کے حال پر چھوڑا ہوا ہے، نہ اس پر رحمت کا نزول ہے،
نہ اس کے اوپر جو ہے اللہ کے فضل کا کہ چشمے اس کے اوپر جاری ہوتے ہیں، نہ اس کے اوپر اللہ کے کرم کی بارش ہوتی ہے، اور یہ شیطان کے ساتھ کھڑا ہے، شیطان کے بہکاوے میں ہے، شیطان کے قدموں کے اندر یہ بیٹھا ہوا اس کا پیروکار ہے، اور اللہ کی رحمت سے محروم آدمی ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ اپنا بندہ نہیں سمجھتے، اللہ سمجھتے ہیں یہ مخالف، میرا مخالف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پہ اترا ہوا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا ہے۔ کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر کھڑا ہوا ہوں؟ کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو فالو کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر جو ہے اپنی زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا میں اطاعت الہی اور اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاسدار ہوں؟ میں نے یہ دیکھنا ہے۔ اور اگر تو میں سچا ہوں، میں زندگی کے سارے معاملے سچائی کے اوپر لے کے آتا ہوں، تو پھر کیا ہے؟ پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، سچا پیروکار ہوں، سچا متبع و سنت ہوں، سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں، میرا کردار شفاف ہے، میں اپنے آپ کو اس کسوٹی کے اوپر تول لوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میں زندگی کے تمام معاملات کے اندر جھوٹ کے اوپر بسر کر رہا ہوں اپنی زندگی، وہ کاروبار ہے، وہ معاملات ہیں، وہ لین دین ہے، وہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے، اس کے اندر جھوٹ جو ہے، اس جھوٹ بولنے والے کو شاطر، چلاک، سمجھدار، تیز ذہین سمجھا جاتا ہے، اور سچ بولنے والا جو ہے، سچ بولنے والے کو بیوقوف، بدھو، اجڑ، سادہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہاں یہ بچ سکتا تھا، اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا تھا، اپنی چیز کو بیچ سکتا تھا، لیکن اس نے سچ بولا، اس کو بات بنانی نہیں آئی، اس کو بات کرنی نہیں آئی، اب اپنا سا منہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا ہی کردار ہے نا ہمارا۔ ہماری دکانیں ہیں، تجارت ہے، کاروبار ہے، دفتری معاملات ہیں، نوکری ہے، ہمارے زندگی کے تمام معاملات ہیں، وہ امام مسجد سے لے کر ایک باہر بازار میں سودا سلف بیچنے والا تاجر جو ہے، سب تک ہم اپنی زندگی میں دن میں کئی بار جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور اس کے اوپر دیکھتے بھی نہیں، اور اس کے اوپر سوچتے بھی نہیں، اور بعض دفعہ تو ایسے معاملات میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اتنی ہماری پریکٹس ہو چکی ہے جھوٹ بولنے کی معاشرتی طور پر کہ ہم جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا انسان گناہ کرے گا اور اسے پرواہ بھی نہیں ہوگی، اور فرمایا وہ گناہ کرے گا اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی، اور ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نفاق کے شعبے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور نفاق کیا ہے؟ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، کہ منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر پھینکا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے دیکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت برا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکذب یثبت الوجہ، کہ جو جھوٹ ہے وہ چہروں کو سیاہ کر دیتا ہے، چہرے سے رونق کو ختم کر دیتا ہے، نور کو ختم کر دیتا ہے، اور اس ملاحت کو جو ایک نیک اور شریف اور مومن آدمی کو اللہ کی طرف سے اس کے چہرے پہ عطا ہوتی ہے، اس چیز کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جو مجرم لائے جائیں گے، اور ان مجرموں کی حالت یہ ہوگی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان کے چہروں کے اوپر گرد و غبار ہوگا، اور ان کے چہرے گرد سے اٹے ہوں گے، سیاہی مائل ہوں گے، اور فرمایا یہ مجرم اللہ کے دربار میں گھسیٹ کر لائے جائیں گے۔ اور اسی طرح دوسری، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی کیا کرتا ہے؟ خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدے کے اوپر میں کتنا کھڑا ہوں، وعدے کی پاسداری میں کتنی کر رہا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی پاسداری کتنی کرتے ہیں؟
یہ ہم نے جائزہ لینا ہے اپنی زندگیوں سے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو ایک مثال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ سے شرائط طے کی، اور ان شرائط کے اندر ایک یہ شرط بھی تھی کہ اگر کوئی کافروں میں سے، مشرکوں میں سے، اہل مکہ میں سے کیا کرتا ہے، وہ مسلمان ہو کر کفر کو چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ شرط تھی کہ مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ ابھی یہ معاہدہ طے پایا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو بیڑیوں کے اندر جکڑا گیا تھا، وہ اپنے آپ کو چھڑوا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین حاضر ہوئے، کہنے لگے وعدے کی پاسداری کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے ابو جندل کو واپس بھیج دیا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد حضرت یمان ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے ہیں، راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا مدینہ اس شرط پر جانے دیں گے کہ جنگ میں ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شامل نہیں ہوگے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، اور وعدہ بھی اللہ کا کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آگے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور اس شرط پہ چھوڑا کہ ہم تم جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف نہیں لڑو گے۔ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ بہت کم تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے وعدے کی پاسداری کریں گے، تم جنگ کے اندر شامل نہ ہونا۔ حضرت یمان اور حذیفہ بن یمان جنگ کے اندر شامل نہیں ہوئے۔ بھائیو، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ ہمیں بھی اپنی تربیت کرنی ہے اور اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔